الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم تمام لوگ مل کر حضور سید المرسلین خاتم النبیین جان عالمین طہ یاسین محبوب رب العالمین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں عقیدت و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج کے بیان میں ہم انشاءاللہ عز و جل روزے کے بارے میں سائنسی تحقیق اور اس کے طبی فوائد کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری گفتگو کو بغور سماعت کریں گے۔ ہم لوگ سال کے 11 مہینوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک ماہ کا روزہ فرض کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے لیے تقوی و پرہیزگاری اور رضائے الہی کا سامان پیدا کریں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے، روزہ کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کے حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط و نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ربانی ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک جس طرح ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ وہ اس طور پر کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے صرف ثواب ہی نہیں ملتا، بلکہ بے شمار جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سومو تصحوا، تم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پاک پر وہ لوگ غور کریں جو بلا عذر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور نہ رکھنے کی طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ بھوکے رہنے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جبکہ رب کے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو صحت مل جائے گی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی قدس سرہ کے روزہ رکھنے کا حال سناتا ہوں۔ آپ سخت بیماری کے عالم میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان قدس سرہ الشریف خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اب کے رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا، اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بالحمدللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا، اور اسی کی برکت نے بفضل ہی تعالی شفا دی کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے، سومو تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ واقعی روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ دوسری حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی،
آپ اپنی قوم کو خبر دیجیے کہ جو بھی بندہ میرا رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جہنم کو صحت عطا کرنے کے میں اس کے جسم کو صحت عطا کرنے کے ساتھ اسے عظیم اجر بھی دوں گا۔ آج کے دور میں سائنسی تحقیقات کی طرف دنیا بھاگ رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی کافی تعداد ہے جو انگریز محققین اور سائنسدانوں کی تحقیقات سے کافی مرعوب ہے۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ آج بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن کی تلاش و جستجو میں سائنسدان حیران و سرگرداں ہیں، مگر میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 1400 برس پہلے ہی بیان فرما دیا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق آج ہو رہی ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے اور روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد کو سینکڑوں برس پہلے ہی بتا دیا ہے۔ حضرات محترم، کون نہیں جانتا کہ ہم صحت یاب رہیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں، اپنے مولا کی خوشنودی حاصل کریں، دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ شیطان کے وار کو ناکام بنائیں، اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، روزہ رکھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ عام میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ فلاں روزہ رکھنے کی وجہ سے کیوں بیمار ہو گیا۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ کوئی محض روزہ رکھنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری وجہ ہو۔ ممکن ہے کہ وہ سحری افطاری خوب ڈٹ کے اور کھانے میں مرغن غذائیں خوب جم کر استعمال کرنے سے بیمار پڑا ہو۔ لہٰذا ہمیں کھانے پینے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مذہب اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی روزہ کو صحت کے لیے نہایت فائدہ مند قرار دیا، مگر اس بارے میں دورہ حاضر کے سائنسدانوں کا نظریہ کیا ہے؟ اس سے متعلق چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ ہزاروں بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے اور ہزاروں بیماریوں سے ہمیں نجات بھی عطا کرتا ہے۔ انہیں غور سے سنیے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں کتنا پیارا دین اور اس میں کیسے پیارے احکامات عطا فرمائے ہیں، جس میں بندگی کے ساتھ ہماری زندگی بھی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالٹ کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم و شان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دی۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی۔ میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، روزے کی کیا شان ہے، اس کی عافیت و اہمیت غیر مسلموں کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں آج بعض ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں مختلف قسم کے امراض کے مریضوں کو علاج کے لیے گھنٹوں بھوکا رکھوایا جاتا ہے، جس سے مریض کی صحت پر کافی مثبت اثر ہوتا ہے۔ اس تعلق سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جاپانی سائنسدان کے مطابق اگر انسان سال میں 1 مرتبہ 20 سے 27 دن تک 12 سے 16 گھنٹے بھوکا رہے تو کینسر کا موجب بننے والے گلے، سڑے اور نکارہ خلیے خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس طرح صحت مند انسانوں میں کینسر کے امکانات، جبکہ کینسر کے مریضوں میں مرض کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں روزے کی شکل میں کتنا قیمتی تحفہ دیا ہے۔ یہ تحفہ عبادت کی شکل میں ہمارے لیے علاج کا ذریعہ بھی ہے۔ کاش کہ ہم لوگ اس تحفہ کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ یہیں سے ہمیں وہ حدیث رسول بھی سمجھ میں آ گئی جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جسم کی زکوٰۃ فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمِ۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ یعنی جس طرح
مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے بھی ہمارا بدن ستھرا ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہائی لینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات، روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیا شان ہمارے دین اسلام کی روزہ رکھنے سے جہاں حکم الہی کی بجاوری ہو رہی ہے، وہیں ہمارے جسم کے علاج کا سامان بھی فراہم ہو رہا ہے۔ واقعی ہمارے دین کے ہر کام میں بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہے، جو جتنا زیادہ گہری نظر سے ہم اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ متاثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزے سے نظام ہضم کو آرام مل جاتا ہے، اسی طرح انسانی جسم کے اندر مختلف قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق اطاری لکھتے ہیں، نظام ہضم ایک دوسرے سے قریبی طور پر ملے ہوئے بہت سے اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اہم اعضاء جیسے کہ منہ اور جبڑے میں لعابی غدود، زبان، گلا، گلے سے معدے تک خوراک لے جانے والی معدہ، 12 انگشت انت، جگر اور لبلبہ اور آنتوں کے مختلف حصے وغیرہ تمام اس نظام کا حصہ ہیں۔ اس نظام کی اہم بات یہ ہے کہ سب پیچیدہ اعضاء خود بخود ایک کمپیوٹر نظام سے عمل پذیر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کچھ کھانا شروع کرتے ہیں یا کھانے کا ارادہ ہی کرتے ہیں، یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور ہر عضو اپنا مخصوص کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ سارا نظام 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ اعصابی دباؤ اور غلط قسم کی خوراک کی وجہ سے ایک طرح سے گھس جاتا ہے۔ روزہ ایک طرح اس سارے نظام ہضم پر ایک ماہ کا آرام طاری کر دیتا ہے، مگر در حقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر ہوتا ہے، کیونکہ جگر کے کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید عمل بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح تخان کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے ایک چوکیدار جو ساری عمر پہرے پر کھڑا ہے۔ اس کی وجہ سے صفرا گرد و بد، جس کا اخراج ہاضمہ کے لیے ہوتا ہے، مختلف قسم کے مسائل پیدا کرتا ہے اور دوسرے اعمال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری طرف روزانہ روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں کے لیے آرام مل جاتا ہے، اور یہ روزہ بغیر قطعی ناممکن ہے، کیونکہ بے حد معمولی مقدار کی خوراک، یہاں تک کہ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر معدہ میں داخل ہو جائے تو پورے نظام کا کمپیوٹر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، اور ان میں سے 6 فوائد آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کہیں بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب دین اسلام کی ایک عبادت اور اس کا حکم اتنا مفید ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو خود دین اسلام لوگوں کے کتنا مفید ہوگا۔ اب میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے آخر میں عرض ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ سال بھر میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر لمحے کو عزیز سمجھیں، روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی دنیاوی بھی سنورتی ہے، نظر آئے گی، اور آخرت بھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله